ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 8 روزے مکمل ہو چکے ہیں۔ 9 رمضان المبارک میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ کل ہم 10 رمضان المبارک میں داخل ہوں گے اور رمضان کا ایک اشرا ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے دن باقی ہے اس میں کثرت سے تیری عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 2 سوالات آپ سے کیے جائیں گے، ایک سوال کل کے درس کے مطابق ہوگا اور ایک سوال باہر سے ہوگا۔ اصول کے مطابق سب سے پہلے آپ ہاتھ اٹھائیں گے، اور سوال یہ ہے کہ کل طائف کے سفر پر آپ کے سامنے گفتگو رکھی گئی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے رفیق ہم سفر کون تھے؟ اب طائف کے سفر میں اللہ کے نبی ساتھ کس کو لے گئے تھے؟ ہاتھ اٹھائیں جی، بولیے جی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ پر صاحب کے نبی ساتھ لے گئے۔ ایک سوال جو آؤٹ آف سلیبس ہے وہ یہ ہے، آپ کے علم کے مطابق صحابہ کرام کی جماعت میں سب سے مالدار صحابی کون تھے؟ کسی کھا دو بھائی جی، بولیے نوشاد جی، عثمان ابن عفان جی، اور عبد الرحمن ابن عوف جی، ابو بکر۔ جتنے نام لیے گئے سب کے سب مالدار ہیں۔ ابو بکر صدیق بھی مالدار ہے، عثمان ابن عفان بھی مالدار ہے، طلحہ بن زبیر بھی مالدار ہے، لیکن سارے صحابہ میں سب سے زیادہ دولت اگر اللہ نے کسی کو دی تھی وہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ، انہی کی سیرت میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک مالدار انسان جتنی بڑی دولت ہوگی اتنا بڑا اس کا تقویٰ ہونا چاہیے۔ کیسے؟ ایک بڑا بزنس مین جو مدینہ اور مکہ کے سرزمین پر پیدا ہوا وہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ۔ آسمان نبوت کے روشن ستاروں میں سے ایک عظیم ستارہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی رسول عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ۔ عبد الرحمن ابن عوف یہ صحابی رسول ہے، اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی، کہا کہ عبد الرحمن تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی حیات مبارکہ میں 10 صحابہ کو ایک وقت جنت کی بشارت دی، 10 صحابہ کو جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان 10 صحابہ میں سے ایک صحابی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کو نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ صرف پانی سے کام نہیں چل رہا لوگوں کا۔ علی حضرمی کے ذمہ سے گزارش ہے کہ تھوڑا فروٹی بھی بانٹا کریں تاکہ دلچسپی پیدا ہو۔ تو اچھا، تو عبد الرحمن ابن عوف وہ 10 خوش نصیب صحابہ میں سے تھے جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی، جنت کی بشارت پانے والے صحابی۔ اور اولین صحابہ کی سب میں موجود عبد الرحمن ابن عوف۔ ابو بکر صدیق نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر سب سے پہلے اسلام لانے والے صحابی عبد الرحمن ابن عوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والسابقون الاولون میں عبد الرحمن ابن عوف کو شامل کیا، تو شروع میں پہلے اسلام لانے والوں میں سے ایک تھے۔ اور جیسا میں نے آپ کو بھی بتایا کہ مکہ کی سرزمین پر مال اور دولت میں
کوئی ان کا ہمسر نہیں تھا. سب سے مالدار شخص مکہ کی سرزمین پر عبد الرحمن ابن عوف. ان کے مال کا تذکرہ آگے کیا جائے گا. جب ہجرت کا وقت آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور صحابہ کو یہ حکم دیا کہ وہ بھی ہجرت کریں. اگلے دن جب صحابہ کی ہجرت کی باری آئی تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی، اپنے بچے اور اپنے مال و دولت اور اپنے ساز و سامان کو لے کر مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی تیاری کر رہے تھے. جب تیار ہوئے اور بیوی بچے اور ساز و سامان اور دولت کو لے کر جب عبد الرحمن ابن عوف مکہ سے نکل رہے تھے تو عبد الرحمن ابن عوف کے خاندان والے آ گئے اور کہا عبد الرحمن کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول کا حکم ہے ہجرت کرو، مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. تم اپنے بیٹے ہمارے خاندان کے وارث کو ایسا لے کے نہیں جا سکتے، تم تمہارے حوالے نہیں کریں گے. ظالموں نے، خاندان والوں نے عبد الرحمن ابن عوف سے ان کا بیٹا چھین لیا. 4 قدم اور آگے چلے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والے یعنی بیوی کے مائکے والے عبد الرحمن ابن عوف کے سسرال والے آ گئے. عبد الرحمن کہاں جا رہے ہو؟ ہجرت کر رہا ہوں، مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. تم ہماری بیٹی کو اس طرح محمد کے دین میں زبردستی داخل نہیں کر سکتے، تم ہماری بیٹی کو ہمارے حوالے کر دو، طلاق دے دو. سسرال والوں نے عبد الرحمن ابن عوف سے ان کی بیوی چھین لی. خاندان والے بیٹے کو لے کر چلے گئے، سسرال والے بیوی کو لے کر چلے گئے. 4 قدم اور آگے چلے عبد الرحمن ابن عوف کے بھائی آئے. عبد الرحمن اگر تمہیں جانا ہے تو تم اکیلے چلے جاؤ، تم نے محمد کے دین کو اختیار کر لیا ہے، تمہارا ہمارا کوئی رشتہ نہیں، اگر جانا ہے تو اکیلے چلے جاؤ، یہ دھن دولت، یہ پراپرٹی، یہ ساز و سامان چھوڑ کے جانا پڑے گا. بھائیوں نے عبد الرحمن ابن عوف سے ان کی دولت چھین لی. جو اب تھوڑی دیر پہلے بیوی بچے اور سامان کے ساتھ ہجرت کرنے والے تھے، خاندان والے بیٹے کو لے کر چلے گئے، سسرال والے بیوی کو لے کر چلے گئے، بھائی جائیداد لے کر چلے گئے، کچھ باقی نہیں رہا. ایک جوڑی کپڑا پہن کر عبد الرحمن ابن عوف مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اس دین کی خاطر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے. جب آپ مدینہ پہنچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ اللہ کے رسول آپ کے عزیز صحابی عبد الرحمن ابن عوف مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں. پیارے نبی نے پوچھا عبد الرحمن کے ساتھ کون ہے؟ صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ عبد الرحمن اکیلے آئے ہیں. اللہ کی خاطر عبد الرحمن اپنی بیوی کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے دھن دولت، سامان جائیداد سب کچھ چھوڑ کر، ساری پراپرٹیز چھوڑ کر تنہے تنہا عبد الرحمن اکیلے آئے ہیں. پیارے نبی نے پوچھا کہ عبد الرحمن اپنا ایمان ساتھ لے کر آیا ہے؟ صحابہ نے کہا عبد الرحمن ابن عوف سب کچھ چھوڑ کر صرف ایمان ساتھ لے کر آئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر. مکہ کی سرزمین کا سب سے مالدار صحابی عبد الرحمن ابن عوف، لیکن حالت کیا تھی؟ سب کچھ چھین لیا ہے. جب مدینہ پہنچے صحیح معنوں میں بتایا جائے تو عبد الرحمن ابن عوف کے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. صرف وہ تھا جو ان کے آنکھ پر انہوں نے لباس پہنا تھا، اس ایک جوڑی کپڑے کے علاوہ عبد الرحمن ابن عوف کے پاس کچھ نہیں تھا جب وہ مدینہ آئے تھے. اب چونکہ ان کا اسٹیٹس مکہ میں بہت اعلیٰ تھا، بڑے مالدار بزنس مین تھے، تاجر تھے، صحابی تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑ کر انصار کی جماعت میں مدینہ کے جو صحابی تھے، میں آپ کو ایک بات یہاں بتا دوں، جو صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ان صحابہ کو مہاجرین کہا جاتا ہے، اور جو صحابہ مدینہ میں رہتے تھے، جنہوں نے مدینہ میں رہ کر کے مہاجر صحابہ کی مدد کی، ایسے صحابہ کو انصار کہا جاتا ہے. تو مہاجر صحابہ میں سب سے مالدار صحابی عبد الرحمن ابن عوف تھے، لیکن جب مدینہ آئے تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. تو اللہ کے نبی نے عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑ کر انصار کی جماعت کے مدینہ میں رہنے والے سب سے مالدار صحابی کون ہیں؟ سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ. مدینہ کی سرزمین پر سعد بن ربی کا چرچا تھا، مال و دولت میں سب سے بڑے مالدار صحابی مدینہ کی سرزمین پر سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی نے سعد کو بلایا.
سعد محمد رسول اللہ کی گزارش سے مانے گا. سعد نے کہا اللہ کے رسول آپ اشارہ کیجیے انصار کو سمندروں میں ڈوب جائیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عبد الرحمن ہے, ابھی ابھی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آیا ہے. یہ جب مکہ کی سرزمین پر تھا تو سرسبز و شادابی میں زندگی گزارتا تھا. آج یہ اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر آیا ہے. جب تک عبد الرحمن مدینہ میں اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوگا ساتھ عبد الرحمن کی مدد کرو. بھائی چارگی, ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کا درد. سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن ابن عوف کو اپنے گھر لے گئے اور اپنے گھر کا باغیچہ بتلایا اور کہا عبد الرحمن کوئی رشتہ داری نہیں ہے. سعد ابن ربیع کا عبد الرحمن سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے, لیکن محض مسلمان تھے, صحابی تھے. بس اللہ کے نبی کا حکم ہوا, کیا کیے, اپنے گھر لے گئے, اپنے گھر کا باغیچہ بتایا اور کہا کہ دیکھو عبد الرحمن یہ میرے گھر کا باغ ہے, آج سے آج تمہارے نام پہ آدھا میرے نام پہ, آدھی پراپرٹی تمہارے نام کرتا ہوں. ہے آج یہ ہمت ہمارے پاس ہے ایسی ضرورت کہ اپنے مال و دولت میں سے بڑا حصہ نکال کے اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرے. سعد ابن ربیع نے کہا عبد الرحمن آدھا مال تمہارا ہاتھ سے, میری 2 بیویاں ہیں, دونوں کو دیکھ لو, جو پسند آئے بتا دینا, طلاق دے دوں گا, عدت گزرنے کے بعد شادی کر دینا. اتنی بڑی قربانی, یہ صحابہ کا ایثار, نبی کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے. مہاجر اللہ کے نبی کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے, انصار اللہ کے نبی کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار تھے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جب اتنی بڑی اپرچونٹی سعد ابن ربیع نے عبد الرحمن ابن عوف کے سامنے رکھی, کیا کہا تھا اس مرد مجاہد نے, بہادر عبد الرحمن ابن عوف, خوددار عبد الرحمن ابن عوف, کیا کہتے ہیں, یا سعد بارک اللہ فی مالک, اے سعد اللہ تمہارے مال میں برکت دے, مجھے تمہاری پراپرٹی نہیں چاہیے, تمہاری بیوی نہیں چاہیے, تمہارا کچھ بھی نہیں چاہیے, مجھے مدینہ کا بازار بتا دو, میں خود کام کروں. سبحان اللہ, کیا خودداری ہے. سعد مجھے تمہارا کچھ نہیں چاہیے, مجھے بس مدینہ کا بازار بتا دو. عبد الرحمن ابن عوف کی سیرت یہ پیغام دیتی ہے, لوگوں سے بھیک مانگنا چھوڑ دو, لوگوں کے پیسوں پر جینا چھوڑ دو, قرضے مانگ کر اپنی زندگی کو برباد کرنا چھوڑ دو. تم محنت کرو, برکت آئے گی. تم تجارت کرو, اللہ نے تجارت میں برکت رکھی ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. تم کماؤ, اللہ تعالیٰ اس صحابی کے ذریعے تم کو پیغام دے رہا ہے, اگر تم تجارت کر رہے ہو, بزنس کر رہے ہو, اللہ کی ذات سے امید رکھو, برکتیں آئیں گی. تم کماؤ, محنت کرو. کہا عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ مجھے کچھ نہیں چاہیے, اللہ تمہارے مال میں برکت دے, مجھے مدینہ. وہ خوددار مرد مجاہد مدینہ کے بازار میں گئے, تجارت شروع کی, محنت کرتے رہے, خوب کماتے رہے, پسینہ بہاتے رہے. اور پھر ایک وقت آیا, کان کھول کے سنیں, ایک وقت آیا کہ پھر مدینہ کی سرزمین پر عبد الرحمن ابن عوف سے زیادہ مالدار بن گئے. سعد ابن ربیع کی دولت پھیکی پڑ گئی, عبد الرحمن ابن عوف کا سرمایہ اللہ نے بڑھا دیا. جو مکہ سے تنے تنہا آیا تھا, کچھ نہیں تھا, اللہ نے تجارت میں اتنی برکت دے دی عبد الرحمن ابن عوف کے کہ پھر مدینہ کی سرزمین پر کہنا پڑا مجبور ہو کر کہ عبد الرحمن ابن عوف سے زیادہ مالدار کوئی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ حالات بدلے گا. تلک الایام نداولها بین الناس, ہر دن ایک جیسے حالات نہیں رہتے, حالات بہتر ہوں گے, اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں. جو کل تک کچھ نہیں تھا جس کے پاس, آج وہ کروڑوں میں کھیل رہا ہے, یہ اللہ کی توفیق ہے. آئے گا دن, اللہ کے فیصلوں کا انتظار کریں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ, یہ وہ عظیم صحابی ہے, جب اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کر کے آئے, یہاں سے غزوات کا دور شروع ہوا. اسلام کی سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر, غزوہ احد, جنگ خندق, صلح حدیبیہ, جنگ خیبر, جنگ تبوک, تمام غزوات جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے. جن جنگوں میں پیارے نبی شریک تھے, ان تمام غزوات میں, جنگوں میں عبد الرحمن ابن عوف بھی نبی کے ساتھ شامل تھے. تمام جنگوں میں کوئی جنگ عبد الرحمن ابن عوف سے نہیں چھوٹی. سارے جنگوں میں, سارے غزوات میں مشرکین کا مقابلہ کرنے اور اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے نبی کے ساتھ غزوات میں شریک رہنے والے صحابی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ.
یہ اتنے مالدار صحابی تھے. مسند احمد کی روایت ہے, کہا گیا کہ عبد الرحمن ابن عوف کے پاس اتنی دولت تھی, اگر یہ کہیں بھی ہاتھ ڈال کر پتھر ہٹا لیتے تو وہاں سے سونا نکل کے آ جاتا. ملک شام سے لے کر مدینہ تک اگر اونٹوں کی قطار لگا دی جاتی تو زمین کم پڑ جاتی, اتنے اونٹ عبد الرحمن ابن عوف کے پاس موجود تھے. بہت دولت دی تھی اللہ نے. اب جتنی بڑی دولت تھی اس سے کئی گنا بڑا عبد الرحمن ابن عوف کا دل تھا. جتنی بڑی دولت اس سے کئی گنا بڑا دل اللہ نے عبد الرحمن ابن عوف کو دیا. اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اپنے دل کو بڑا کریے. مالدار کبھی کنجوس نہیں ہوتا. عبد الرحمن ابن عوف کی سیرت کچھ اور آپ کو پیغام دیتی ہے, آپ خرچ کرو گے اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا. صدقہ کبھی مال کو کم نہیں کرتا. آپ لوگوں کی مدد کریں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا. آپ لوگوں کی پریشانیوں کو دور کریں گے اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا. اللہ کی راہ میں خرچہ کرو, غریبوں یتیموں مسکینوں کا سہارا بنو, اس مال و دولت کا صحیح استعمال کرو جیسا استعمال عبد الرحمن ابن عوف نے کیا تھا. جتنی بڑی دولت اتنا بڑا دل. عبد الرحمن ابن عوف کی دلیل پر ایک بات یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت نبی کی کتنی بیویاں موجود تھی؟ جی, جب نبی کا انتقال ہوا تو کتنی بیویاں زندہ تھی آپ کی؟ 9 بیویاں. 2 بیویوں کا انتقال ہو چکا تھا, حضرت خدیجہ اور حضرت زینب کا انتقال ہو چکا تھا. 9 بیویاں آپ کی زندہ تھی جب نبی کا انتقال ہوا. جب اللہ کے نبی انتقال کر گئے یہ 9 بیویاں امہات المومنین بیوہ ہو چکی تھی. اب معاملہ یہ ہے کہ جن سے نبی نکاح کر لے شریعت میں وہ ساری امت کی مائیں بن جاتی ہے, پھر کوئی آدمی ان سے نکاح نہیں کر سکتا. اب یہ 9 بیوہ عورتیں تھیں. جب نبی کا انتقال ہوا عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہوئے اور اعلان کرنے لگے, دیکھو اب نبی وفات پا چکے ہیں, آپ کی 9 بیویاں باحیات ہیں, ان تمام 9 بیویوں کا خرچہ اپنی موت تک عبد الرحمن ابن عوف اکیلا اٹھائے. 9 بیویوں کا خرچہ. اور مورخین لکھتے ہیں کہ جب تک عبد الرحمن ابن عوف زندہ تھے ہر دن عبد الرحمن ابن عوف امہات المومنین کو خرچہ کیا کرتے تھے, ان کے لیے نان و نفع کا انتظام کرتے تھے, ان کا پورا خیال کرتے تھے. امہات المومنین کا سہارا بننے والے صحابی عبد الرحمن ابن عوف. 9 بیوہ امہات المومنین کا سہارا بننے والے. انہوں نے امہات المومنین کی اتنی مدد کی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 9 بیویوں میں سے تھے اللہ کے رسول کی. عائشہ صدیقہ کہتی ہے یا عبد الرحمن سقل اللہ من سبیل الجنہ, اے عبد الرحمن عائشہ کی دعا ہے اللہ تمہیں جنت کا شربت پلائے, اللہ تعالیٰ تم کو جنت کی نہر پلائے. یہ عائشہ صدیقہ نے ان کو دعا دی تھی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب موت کا وقت قریب آیا, جب ان کی موت کا وقت قریب آیا انہوں نے وصیت لکھائی. وصیت کیا لکھائی؟ انہوں نے کہا میرا ایک باغ ہے مدینہ میں, اس کو میرے مرنے کے بعد بیچ دینا. موت سے پہلے عبد الرحمن ابن عوف وصیت لکھا رہے ہیں مدینہ میں میرا ایک باغ ہے, اس باغ کو بیچ دینا اور جو بھی پیسہ آئے گا وہ سارا پیسہ نبی کی 9 بیویوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا. جب عبد الرحمن ابن عوف نے وصیت لکھائی. طبقات ابن سعد میں صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ جب عبد الرحمن ابن عوف کا وہ باغ بیچا گیا تو تقریباً اس باغ کے 12 کروڑ روپے آئے, اور جو 12 کروڑ امہات المومنین کے درمیان تقسیم کر دیے گئے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. اتنی دولت اللہ نے دی تھی. یہ پہلی وصیت تھی. دوسری وصیت عبد الرحمن ابن عوف نے لکھی. اب آپ اندازہ لگائیے اس باغ کی کتنی بڑی قیمت, 12 کروڑ. پھر کہا وصیت لکھوائی بدر میں جتنے صحابہ شریک رہے, بدر کی جنگ میں جتنے صحابہ, کتنے صحابہ شریک تھے بدر میں؟ جی 313. عبد الرحمن ابن عوف وصیت لکھا رہے ہیں پہلے تو باغ بیچنا اور امہات المومنین پہ دے دینا, یہ پہلا وصیت. دوسری وصیت میرے مرنے کے بعد جتنے صحابہ بدر میں شریک تھے تمام بدری صحابہ کو 400 دینار دینا, ایک کو 400 دینار, ایک کو 400 دینار. اور جس وقت عبد الرحمن ابن عوف کا انتقال ہوا اس وقت 100 بدری صحابہ زندہ تھے. 100 بدری صحابہ زندہ تھے. وصیت کے مطابق عبد الرحمن ابن عوف کے دینار جو انہوں نے وصیت کی تھی 100 صحابہ موجود تھے اس وقت بدر کے, ایک کو 400 تو 100 کے 400 کے حساب سے 40,000 ہوتے ہیں, تو 40,000 دینار
اور بدری صحابہ کے درمیان تقسیم کیے گئے. 40,000 دینار. عبد الرحمن ابن عوف کی دولت ہی کروڑوں میں تصور نہیں کر سکتے. ان کی بیوی حضرت تمادل، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی بیوی ہے. حضرت تمادل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب ابن عوف کی وفات ہوئی، جب میرے شوہر عبد الرحمن ابن عوف کی وفات ہوئی تو ان کی وفات کے بعد چند لوگ جمع ہوئے اور ان کی وفات کے بعد ان کے جو وراثت میں جو سونے کے دینار اور درہم تھے ان کو گننے لگے. عبد الرحمن ابن عوف کی بیوی تمادل کہتی ہے کہ میرے شوہر کی دولت، میرے شوہر کے بچے ہوئے دینار اور درہم کے سکے گننے والوں کے گنتے گنتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے مگر اس سکے نہ گن سکے. اتنی دولت اللہ نے عبد الرحمن ابن عوف کو دی تھی. گننے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے مگر اس سکے نہ گن سکے. اور اتنے بڑے دلدار صحابی عبد الرحمن ابن عوف جب کسی غریب کو دیکھتے، کسی مجبور حال کو دیکھتے، کسی پریشان کو دیکھتے، فوراً جاتے اس کی مدد کر دیتے. عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں خطیب تبریزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر یہ کہا جائے تو مبالغے کی بات نہیں ہوگی کہ صحابہ کی کفالت کرنے والے صحابی کا نام عبد الرحمن ابن عوف. سبحان اللہ وبحمدہ. اللہ کے نبی کو بسا اوقات مجبور ہو کر یہ کہنا پڑتا عبد الرحمن بس کر دے کتنا دے گا. جب عبد الرحمن ابن عوف کی وفات ہوئی، ان کی بیوی تمادل، 4 بیویاں تھیں عبد الرحمن ابن عوف کی. ان کی وفات کے وقت 4 بیویاں تھیں. وراثت جب بانٹی جاتی ہے تو 4 بیویاں نہیں، ایک بیوی کو 1/8 یعنی بہت کم ملتا ہے. وہ 1/8 جو کم ملتا تھا، ان کی بیوی حضرت تمادل کہتی ہے وہ کم اتنا زیادہ تھا جب میرے حق میں میرا مال آیا وراثت کا میرے شوہر کا تو مجھے صحابہ سے کہنا پڑا بس کر دو، اس سے زیادہ مجھے ضرورت نہیں، میں مر جاؤں گی دولت بھی باقی رہ جائے گی، بس کر دو. اللہ نے وہ مال میں اللہ نے برکت دی تھی. اب یہ صحابی سے اللہ کے نبی اتنی محبت کرتے تھے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ، آپ سنیں آپ لوگ یہ سنیں. خالد بن ولید کون ہے؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار. اللہ کے نبی نے خالد سے کہا خالد میرے اللہ کی تلوار ہے، سیف اللہ ہے. یہ خالد خود اپنے آپ میں بہت بڑے صحابی ہیں. ایک دن ایسا ہوا کہ خالد بن ولید اور عبد الرحمن ابن عوف میں جھگڑا ہو گیا. یہ بھی صحابی ہے، یہ بھی صحابی ہے، دونوں میں جھگڑا ہو گیا. خالد بن ولید نے غصے میں عبد الرحمن ابن عوف کو برا بھلا کہہ دیا. شکایت اللہ کے نبی کے پاس پہنچی کہ خالد عبد الرحمن ابن عوف میں جھگڑا ہو گیا ہے، خالد نے عبد الرحمن ابن عوف کو برا بھلا کہہ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بلایا، عبد الرحمن ابن عوف کو نہیں بلایا. ڈانٹنے کے لیے کس کو بلایا؟ خالد کو بلایا تو اللہ کی تلوار ہے. عبد الرحمن ابن عوف کو نہیں بلایا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کے نزدیک عبد الرحمن ابن عوف کا اتنا بڑا مقام تھا. خالد کو بلا کر کہا خالد تو عبد الرحمن ابن عوف کو برا بھلا کہتا ہے. اللہ کے نبی نے خالد سے کہا، یہ حدیث خالد بن ولید کے بارے میں نازل ہوئی تھی. یہ حدیث اللہ کے نبی نے حضرت خالد سے کہی تھی خالد لا تسبوا اصحابی، تجھے اجازت نہیں ہے میرے صحابہ کو گالی دینے کی. اللہ کے نبی خالد بن ولید سے کہہ رہے ہیں خالد تجھے اجازت نہیں ہے میرے صحابہ کو گالی دینے کی. من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالی دے گا اس پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور سارے اہل ایمان کی لعنت ہوگی. اللہ کے نبی خالد کو ڈرانا ہے خالد تجھے اجازت نہیں ہے میرے صحابہ کو گالی دینے کی، جبکہ خالد خود ایک صحابی ہے. اب ذرا رک کر ایک بات سنیں، جب خالد بن ولید کو اجازت نہیں ہے کسی صحابی کو برا کہنے کی، اللہ کی قسم پھر کسی مائی کا لال کو اجازت نہیں ہے صحابہ کی ذات پر انگلی اٹھانے کی. اور ملیں گے آپ کو مرزا علی انجینئر، جاوید غامدی، ایسے سینکڑوں ملیں گے آپ کو یوٹیوب کے اوپر جو صحابہ کرام کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں. کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو خراب کرتے ہیں تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت عمر بن خطاب پر تانے کستے ہیں. خالد بن ولید کو اجازت نہیں ہے کسی صحابی کے بارے میں برا بولنے کی، کسی کو اجازت نہیں ہے صحابہ پر انگلی اٹھانے کی. کہ اللہ کے نبی نے خالد بن ولید سے کہا خالد عبد الرحمن ابن عوف نے اللہ کی راہ میں جو صدقہ کیا ہے، اگر یہ پوری امت مل کر ہر دن احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں، عبد الرحمن ابن عوف کے خرچ کے آدھے مجھ کو بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ عبد الرحمن ابن عوف کی قربانی
جو اللہ کی خاطر انہوں نے دی تھی. اب جتنا بڑا دل تھا اتنی بڑی دولت تھی, اور جتنی بڑی دولت تھی اتنا بڑا دل تھا, اور جتنی بڑی اللہ نے ان کو دولت دی تھی اس سے زیادہ ان کا تقویٰ تھا, اللہ سے ڈرنے والے صحابی. ہمارے پاس مال و دولت آ جائے تو ہمارے سینے چوڑے ہو جاتے ہیں, ہم لوگوں کو سامنے فخرانہ تکبر کے انداز میں چلتے ہیں. جب جب دولت آئی صحابہ کے پاس تقویٰ بھی آیا. عبد الرحمن ابن عوف کا تقویٰ میری اور آپ کی زندگی کے لیے بہترین مثال ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, یہ مالدار صحابی, دولت دیکھیں آپ کتنی, یہ مالدار صحابی روزے سے پورا دن عبد الرحمن ابن عوف نفلی روزہ ہے, روزے سے تھے, شام کا وقت تھا, مالدار صحابی تھے, عالی شان دسترخوان بچھایا گیا. لکھنے والوں نے لکھا کہ عبد الرحمن ابن عوف کے دسترخوان پر شوربہ, مدینہ کا سب سے زبردست گوشت اور بھنا ہوا چکن اور روٹی اور شوربہ عبد الرحمن ابن عوف کے دسترخوان پر رکھا گیا. عبد الرحمن ابن عوف روزے سے تھے, شام کے وقت افطار کے لیے دسترخوان پر آئے, عالی شان دسترخوان بچھایا گیا. عبد الرحمن کے بیٹے ابراہیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جب میرے ابا جان آئے, جب روزے سے تھے, وہ دسترخوان پر آئے, بیٹھے, دعا کرنے لگے. جب ان کے سامنے عالیشان دسترخوان پیش کیا گیا, کھانے پیش کیے گئے, بھنا ہوا گوشت دیکھ کر میرے ابا جان رونے لگے, آنکھوں سے آنسو نکل گئے. میں نے پوچھا ابا جان کیا بات ہے, کہ افطار کا وقت ہے, آپ لذیذ کھانوں کو دیکھ کر, گوشت کو دیکھ کر رو رہے ہیں, کیا بات ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا دیکھو بیٹا, میرا ایک ساتھی تھا جس کا نام مصعب ابن عمیر تھا. کیا تھا؟ مصعب بن عمیر. یہ مکہ کی سرزمین کا ایک نوجوان مالدار صحابی تھا. جب اس نے اسلام قبول کیا تھا, اس کی ماں نے اس کو گھر کے باہر نکال دیا تھا. یہ ایسا نوجوان صحابی تھا, ایک مرتبہ کوئی کپڑا اپنے آنکھ میں پہن لیتا تو دوسری مرتبہ وہ لباس نہیں پہنتا. مہنگی عطر اور خوشبو کا استعمال کرنے والا. جب جنگ احد میں مصعب بن عمیر شہید کر دیے گئے, ان کے لیے کفن تک میسر نہ ہو سکا. سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتے, پیر ڈھانپا جاتا تو سر کھل جاتا, کفن بھی نہیں ملا ان کو. اتنے غریبی حالت میں صحابہ کرام کو دفنا دیا گیا. اور آج عبد الرحمن ابن عوف کے لیے اتنا اچھا کھانا. بیٹا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ نے عبد الرحمن کو مال و دولت دے کر دنیا میں معاملے کو ختم نہ کر دے. میں ڈرتا ہوں اللہ نے میرے آخرت کے دوسری کو برباد نہ کر دے. عبد الرحمن رونے لگے. اور در حقیقت بات ایسی ہے کہ عبد الرحمن جب جب اپنی دولت کو دیکھتے تھے روتے تھے. عبد الرحمن یہ کہتے تھے میری دولت کہیں میرے لیے فتنہ نہ بن جائے, اللہ مجھے دنیا میں دولت دے کے کہیں آخرت میں محروم نہ کر دے. مصعب ابن عمیر دنیا سے چلے گئے, کفن تک میسر نہ ہو سکا. آج عبد الرحمن کے لیے طرح طرح کے کھانے. مجھے ڈر لگتا ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے اس حال میں چلے گئے, رسول اللہ نے پوری زندگی میں 2 ٹائم پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھایا. آج عبد الرحمن کے لیے دل چھپا نہیں, رونے لگے, زاروں فتح رونے لگے. بیٹا ابراہیم کہتا ہے میرا ابا جان روزے سے تھے مگر سوائے کھجور کے انہوں نے کچھ نہیں کھایا, اٹھ کے چلے گئے. جتنی بڑی دولت تھی اتنا بڑا تقویٰ تھا, دل میں اللہ کا خوف تھا. عبد الرحمن ابن عوف اپنی دولت کو دیکھ کر روتے تھے. اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمن ابن عوف کو جو مقام اور مرتبہ دیا, صحابہ میں کسی صحابی کو یہ مرتبہ نہیں ملا سوائے ایک صحابی. 2 صحابہ اس فضیلت کے حامل ہیں, ان میں سے عبد الرحمن ابن عوف. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے کسی کام سے باہر جانا پڑا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق سفر جگری دوست, کون ہے جگری دوست؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کے باہر چلے گئے. مدینہ کے باہر چلے گئے, اللہ کے نبی اور ابو بکر چلے گئے. نماز کا وقت آیا. اب مدینہ میں اللہ کے رسول نہیں ہے, ابو بکر بھی نہیں ہے. اگر نبی نہیں ہوتے تو امامت ابو بکر کراتے, لیکن نہ نبی ہے نہ ابو بکر ہے. اب صحابہ کرام مدینہ میں موجود ہیں, اللہ کے نبی ابو بکر کے ساتھ جا چکے. اب نماز پڑھانے کا معاملہ تھا. صحابہ کرام آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب نماز پڑھانے کے لیے کس کو منتخب کیا جائے, کس کو امام بنایا جائے. صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہم عبد الرحمن ابن عوف کو امامت پر کھڑا کریں گے. کئی لوگ اور عبد الرحمن ابن عوف سے گزارش کی اللہ کے نبی اور ابو بکر مدینہ کے باہر کسی کام سے گئے ہوئے ہیں, لہذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری امامت کرا لیں. ظہر کا وقت تھا. عبد الرحمن ابن عوف مصلی پر آئے, ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں. مسجد نبوی مصلی پر عبد الرحمن ابن عوف جو نبی کی جگہ تھی, مصلی پر عبد الرحمن ابن عوف پڑھ کر نماز پڑھا رہے ہیں. پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. جب عبد الرحمن ابن عوف نے نماز ختم کر دی,
خود راوی حدیث عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں فلما قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرکعنا رکعتا، کہتے ہیں جب میں نے سلام پھیرا تو میں نے پیچھے مقتدیوں کی صف میں اللہ کے رسول کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت جو آپ کی چھوٹ گئی تھی کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، مصلی پر عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے اللہ کے نبی نے 3 رکعت عبد الرحمن کے پیچھے پڑھی اور ایک رکعت جو چھوٹ گئی تھی وہ اللہ کے نبی کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کے پسینے چھوٹ گئے، کیوں؟ کائنات کا امام، امام الانبیاء میرے پیچھے نماز پڑھ رہا، مجھے احساس نہیں تھا، کہا میں سب سلام پھیر کے دیکھتا ہوں تو اللہ کے نبی اپنی بچی ہوئی ایک رکعت کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام صرف 2 صحابہ کو عطا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سارے صحابہ نے نماز پڑھی مگر کسی صحابی کے پیچھے نبی نے نماز نہیں پڑھی سوائے 2 صحابہ کے، ایک عبد الرحمن بن عوف اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ 2 صحابہ ہیں جن کی امامت میں ان کے نبی نے نماز پڑھی۔ یہ عبد الرحمن بن عوف کی فضیلت، اللہ کے نبی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ ایک آخری بات، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مالدار صاحب، جب ہمارے پاس مال و دولت بھر جائے نا، شاید کہ ہم فجر کی نماز مسجدوں میں آ کر پڑھیں۔ یہ وقت کا مالدار صحابی عبد الرحمن بن عوف، کئی مرتبہ میں نے اس مسجد میں رمضان کے حوالے سے، دروس کے حوالے سے حضرت عمر کے بارے میں بتایا تھا کہ حضرت عمر اپنی موت کے آخری دن نماز پڑھا رہے تھے، دشمن نے پیچھے سے وار کیا تھا۔ حضرت عمر جب نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے سے دشمن ابو لولو فیروز آیا، صفوں کو چیرتے ہوئے حضرت عمر نے پیچھے وار کر دیا، خنجر مار دیے۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نماز پڑھا، کون سی نماز تھی وہ؟ فجر کی نماز۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھا رہا تھا، جب میرے پیچھے دشمن نے مجھ پر حملہ کر دیا تو میں چاہتا تھا کہ میرے پیچھے جو صحابی کھڑے ہیں اس کو مصلی پر کھڑا کر دوں، تو کہتے ہیں حضرت عمر فوجدہ ید عبد الرحمن، میں جب میرے پیٹھ پہ خنجر پڑا تو میں نے پیچھے ہاتھ کیا، دیکھا نہیں، چہرہ نہیں دیکھا، بس میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تو میں نے عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ کو پایا، میں نے عبد الرحمن بن عوف کو مصلی پر کھڑا کیا اور پھر میں بے ہوش ہو کے نیچے گر گیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے وہ وقت کا سب سے مالدار صحابی تھا مگر فجر کی نماز پہلی صف میں امام کے پیچھے پڑھتا تھا۔ آج اللہ سے مانگے اللہ دولت دے دے، برکت دے دے، اور جب برکت آ جاتی ہے تو اللہ کو ایسے بھول جاتے ہیں گویا کہ اللہ کو مصیبتوں بھی آگے نہیں کیا۔ وہ وقت کا مالدار صحابی تھا مگر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھتا تھا۔ حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے عبد الرحمن بن عوف کھڑے تھے۔ حضرت عمر کی موت کا جب وقت قریب آیا تو لوگوں نے حضرت عمر سے کہا عمر، جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تھا تو اللہ کے نبی نے اشارے دیے تھے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوگا، اور جب ابو بکر کی وفات آئی تو ابو بکر نے انتخاب کیا تھا کہ تم خلیفہ ہوں گے، یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ عمر آپ کے بعد آپ کسی کو خلیفہ بنا دو، آپ کے بعد آپ کسی کو خلیفہ بنا دو۔ تو حضرت عمر نے 6 صحابہ کو بلایا۔ یہ 6 صحابہ کون تھے؟ یہ 6 صحابہ عشرے مبشرہ میں سے تھے۔ یہ 6 اصل عشرے مبشرہ 10 ہیں، لیکن 10 میں سے جی کتنے انتقال ہو گئے تھے؟ 4 انتقال ہو گئے۔ کون؟ ابو بکر، جی ابو عبیدہ بن جراح، یہ انتقال ہو گئے، 2 انتقال ہو گئے، بچے کتنے؟ 8 میں سے ایک عمر ہے جو مرنے والے ہیں، جو وصیت کر رہے ہیں، کتنے بچے؟ 7، لیکن 6 لوگوں کو بلایا، 6 لوگوں کو بلایا جو اشرف مبشرات میں اس وقت زندہ تھے۔ ابو بکر اور ابو عبیدہ بن جراح انتقال کر چکے تھے، حضرت عمر کو ملا رہے، پھر 3 ہو گئے، 7 باقی تھے، 7 میں سے 6 کو بلایا اور کہا ان 6 میں سے جن کو چاہو تم اپنا خلیفہ بنا لو، ڈسکس کر کے، بات چیت کر کے، اور ایک بچہ جو بھی شامل کیا ان کو، وہ بھی تو اشرف مبشرات میں سے تھے۔ کون تھے وہ؟ سعید بن زید تھے، سعید بن زید رضی اللہ عنہ، یہ بھی اشرف مبشرہ میں سے تھے، مگر عمر بن خطاب نے 6 کا نام لیا، 7 کا نام نہیں لیا۔ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ امیر المومنین آپ نے بڑا اچھا انتخاب کیا کہ اشرف مبشرہ میں سے جس کو چاہے خلیفہ بنا لو، یہ بات اچھی لگی، لیکن آپ نے 7 موجود ہے صرف 6 کا نام لیا، آپ نے سعید بن زید کا نام نہیں لیا۔ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں
سعید ابن زید میری بہن فاطمہ بنت خطاب کا شوہر ہے، میرا بہنوئی ہے. میرے مرنے کے بعد لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو اپنے بعد خلافت اپنے بہنوئی کو دی تھی. زید کا نام لینا نہیں چاہیے، اسی لیے زید کو نکال دیا، کیونکہ زید رشتہ داروں میں سے تھے. یہ 6 رشتہ داروں میں سے نہیں تھے، زید رشتہ داروں میں سے تھے. کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو، اب ظاہر سی بات ہے جب سعید بن زید داخل ہوں گے تو صحابہ یہ کہیں گے کہ یہ عمر کے رشتہ دار تھے. میں یہ نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن اللہ یہ کہے کہ زید اپنے عمر اپنے پیچھے اپنے بہنوئی زید کو خلیفہ بنا کر آیا. اللہ سے یہ نہیں سننا چاہتا، چھوڑ کے اپنے بہنوئی کو نکال دیا، 6 کو خلیفہ بنانے کا حکم دیا. یہ 6 لوگوں میں جو عمر میں سب سے بڑے تھے عبد الرحمن ابن عوف تھے. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا میں جس کو خلیفہ مان بناتا ہوں تو اس کو یقین کر لینا، اس کو خلیفہ مان لینا. سارے لوگوں نے رضامندی کا اعلان کر دیا. اب اس وقت ان 6 میں سب سے ممتاز 2 صحابی تھے، ایک عثمان ابن عفان اور ایک علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی نے عثمان کو بلایا اور کہا عثمان اگر میں علی کو خلافت دے دوں مانو گے؟ تو عثمان نے کہا بالکل مانوں گا. پھر علی کو بلایا، علی اگر عثمان کو خلافت دے دوں مانو گے؟ علی نے کہا بالکل مانوں گا. اور فکر کرنے کے بعد ایک سلجھا ہوا فیصلہ لے کر عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت عثمان ابن عفان کو خلیفہ بنا دیا. مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ. اب سوال یہ ہے فیصلہ عبد الرحمن ابن عوف کر رہے ہیں، 6 لوگوں میں عبد الرحمن ابن عوف بھی ایک ہیں، یہ خود مالدار ہیں. اگر ان کی جگہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں میں اور آپ ہوتے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ آپ 6 لوگ ہیں، 6 لوگوں میں سے کوئی ایک فیصلہ کر کے اپنے آپ کو کمیٹی کا بڑا بنا لے، جو مالدار رہے گا وہ کیا کرے گا؟ میری دولت میرا پیسہ میں لگایا میں کھڑوں گا. عبد الرحمن نے کہا نہیں میں اس قابل نہیں ہوں. تو حضرت عثمان کو خلیفہ بنا، حضرت عثمان کو خلیفہ بنا دیا. تواضع اتنا تھا عبد الرحمن، چاہتے تو سرداری حاصل کر سکتے تھے، خلیفہ بن سکتے تھے، نہیں بن. حضرت عثمان کو دے دیا. جب حضرت عثمان بن عفان کی موت کا وقت قریب آیا، حضرت عثمان نے عبد الرحمن بن عوف کو بلایا. کیا یاد کرو عبد الرحمن اس وقت کو جب عمر کی وفات کا وقت تھا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں تھا لیکن تم نے میرے حق میں خلافت لکھ دی. اب عثمان ابن عفان کہتے اب وقت ہے اس کا بدلہ دیا جائے. عثمان نے کہا عبد الرحمن میں اپنے بعد تمہیں خلیفہ منتخب کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد خلافت کی ذمہ داری تم سنبھالو، امت کے اس معاملے کو تم سربراہ بنو اس کے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا عثمان میرے پاس طاقت نہیں امت کا بوجھ سنبھالنے کی. مالدار صاحب یہ کہتے ہیں میرے پاس امت کا بوجھ سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے، اتنی بڑی ذمہ داری مجھے مت دو. حضرت عثمان نے کہا نہیں خلافت ملے گی تو عبد الرحمن تم کو ملے گی. حضرت عثمان نے بیعت نامہ لکھوا دیا صحابہ کو بلا کر کہ میرے بعد خلیفہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہوں گے. حضرت عثمان خلیفہ ہے اور خلیفہ کی بات ماننا ہوگا، اور حضرت عثمان نے یہ بتا دیا کہ میرے بعد عبد الرحمن ابن عوف خلیفہ ہوں گے. خلافت کا نوٹس جاری کر دیا گیا کہ عبد الرحمن خلیفہ ہوں گے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس دن حضرت عثمان نے میرے نام پر خلافت کا پرچار کر دیا، راتوں میں اٹھ کر عبد الرحمن اللہ سے دعا کرتے تھے اے اللہ عثمان نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تو جانتا ہے عبد الرحمن کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اے اللہ عثمان نے اپنی موت کے بعد مجھے خلیفہ بنانے کا حکم جاری کر دیا ہے، اے اللہ عبد الرحمن تجھ سے راتوں میں اٹھ کر دعا کرتا ہے اللہ عثمان سے پہلے عبد الرحمن کو موت دے دینا. اور حالت یہ تھی کہ ابھی عثمان زندہ تھے، عبد الرحمن ابن عوف کا انتقال ہو چکا تھا. بعد میں مشورہ ہوا اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہوئے. راتوں میں اٹھ کر حضرت عبد الرحمن دعا کریں اللہ خلافت کا وہ عبد الرحمن سے سنبھالنا نہ چاہے، ایسی تقوی شعاری زندگی گزار کر اخلاص کے ساتھ صحابہ دنیا سے چلے گئے، جنت میں چلے جائیں گے. اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. میں اور آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری اپنی دولت کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ ہمارا تقوی کہاں ہے؟ ہمارا ایمان کہاں ہے؟ میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم صحابہ کے کس نقش قدم پر چل رہے ہیں. اللہ نے کہا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ کہ اللہ کامیاب کرے گا. اللہ نے صحابہ کو برکتوں میں رکھا، رحمتوں میں رکھا، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ نے کیا کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ. جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا، جس طرح اللہ صحابہ سے راضی ہوا تھا، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا.
کوئی بعید بات نہیں، اللہ مجھ سے بھی راضی ہو سکتا ہے، اللہ آپ سے بھی راضی ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بدل لیں، اپنے اندر ایک انقلاب پیدا کر لیں اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے. یہ واقعات اسی لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ میں اور آپ اپنے ایمان کو بڑھائیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی دولت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ عبد الرحمن ابن عوف کی سیرت سے مجھ کو اور آپ کو بہت سارے پیغامات ملتے ہیں. اے اللہ ان پیغامات پر عمل کرنے کی مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.